بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، دمام سے ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز، ایڈیٹر گواہ اردو ویکلی حیدرآباد نے بتایا کہ آج ہندوستان سے آئے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو سعودی عرب کے شہروں خریس اور ابقیق میں آئل پلانٹس کا معائنہ کروایا گیا۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز نے بتایا، سعودی عرب نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ایرانی میزائلوں سے ان کی آئل تیل کی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے تھے، کم اور ریکارڈ وقت میں اس کی بحالی دراصل اللہ کی مدد اور کرائسس مینجمنٹ میں ان کی مہارت کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار کی سب سے بڑی کمپنی خریس آئل فیلڈ یہاں پر ستمبر میں میزائلی حملہ کیا گیا تھا، جس سے تیل کی پیداوار متاثر ہوئی تھی، اور جہاں دنیا بھر کے صحافیوں کو یہاں کا معائنہ کروایا گیا۔ خریس اور ابقیق آئل پلانٹس ریاض سے 170 کلومیٹر دور اور ابقیق دمام میں ہے۔ یہ مکمل آئل پلانٹس ہے جہاں پر یومیہ 1.5 ملین بیرل تیل کی پیداوار ہوتی ہے۔ ستمبر میں ان پلانٹس کے 3 حصوں پر حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد تیل کی پیداوار میں رکاوٹ پیدا ہوئی تھی۔ تاہم 1 مہینے کے اندر جس طرح سے اسے دوبارہ تعمیر کر لیا گیا، جس طرح سے تیل کی سربراہی بحال کی گئی، اسے دیکھ کر ہندوستانی میڈیا کے نمائندے حیران رہ گئے۔ یہاں پر ایک عجیب سا ماحول تھا، ہر طرف بڑے بڑے کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے یہ مشینی شہر جہاں سے ساری دنیا کو تیل فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی منظم طریقے سے جو سعودی عہدیدار تھے اپنے کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہاں پر کئی ٹن وزنی آئل پائپس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ کس قدر بھاری نقصان ہوا، مگر سعودی عہدیداروں نے اپنے چند ملازمین کے ساتھ 7 گھنٹے کے اندر نہ صرف تباہی پر قابو پایا، آگ پر کنٹرول کیا، بلکہ 1 مہینے کے اندر اسے دوبارہ تعمیر بھی کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر بانی شاہین گروپ نے شاہین گروپ کے ذریعے عصری تعلیمی میدان میں کرناٹک، دہلی، بہار، حیدرآباد میں گراں قدر خدمات انجام دینے کے بعد اب محبوب نگر میں بھی اپنے ادارے کو وسعت دے رہے ہیں۔ ملک گیر سطح پر معروف حفظ القرآن پلس کا 4 سالہ مکمل پروگرام اسکول برائے حفاظ کرام انٹیگریٹڈ کورس کا نیا برانچ محبوب نگر میں قائم کر رہے ہیں، اور یہ شاہین گروپ حفظ القرآن پلس کورس کا 14واں مرکز ہوگا۔ 13 نومبر کو 10:30 بجے صبح شالیمار گارڈن فنکشن ہال، نیو ٹاؤن، محبوب نگر، تلنگانہ میں اس کورس کے آغاز کی افتتاحی تقریب منعقد ہوگی، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی، خلیفہ مجاز حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور مہمان اعزازی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بانی و صدر شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہے۔ 17ویں جلسہ یوم رحمت للعالمین کے موقع پر تعمیر ملت کے زیر اہتمام 2 نومبر سے 3 روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے۔ صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت جناب سید جلیل احمد نے کہ بموجب 3 نومبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے تا دوپہر 2 بجے مرد و خواتین کے لیے خلوت کمیونٹی ہال، خلوت گراؤنڈ نصف چار مینار میں علیحدہ انتظام کیا گیا ہے، جبکہ 4 نومبر بروز پیر انہی اوقات میں میڈیکل کیمپ اور ورکشاپ برائے باز آبادکاری کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس دوران ڈاکٹرز مفت تشخیص کریں گے۔ ڈاکٹر فخر الدین محمد صدر استقبالیہ کمیٹی نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لے۔ اس 6 روزہ میڈیکل کیمپ کا اہتمام میسکو، ادا انٹرنیشنل اسکول، ہیلپنگ اینڈ فاؤنڈیشن، MS ایجوکیشن سینٹر، تمبے ہسپتال، سٹی نیرو سینٹر، امت ٹرسٹ اور GHMC کے اشتراک سے عمل میں آ رہا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ زہریلی ہوا کے سبب ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا اور حکومت کی جانب سے تمام اسکولز کو 5 نومبر تک تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر مسٹر اروند کیجریوال نے دارالحکومت میں آلودگی کی سنگین صورتحال کا الزام ہریانہ اور پنجاب کی حکومت پر لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں حکومتیں کسانوں کو فصلوں کی باقیات جلانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ لاکھوں گاڑیوں کا دھواں اس مرکزی شہر کے عوام کو خطرناک بیماریوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے حکومت مؤثر انتظامات کرے۔
ورنہ آنے والی نسلوں پر اس کے مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ مسٹر کیجریوال نے کہا ہے کہ پیر سے دہلی میں آڈ ایون لاگو ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہلی حکومت کے کچھ دفاتر 9:30 بجے اور کچھ دفاتر 10:30 بجے کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آڈ ایون کا پورا نظام ٹرسٹ پر مبنی ہے، اس کے لیے صبح کے چالان نہیں کاٹے جا سکتے، یعنی ٹو ویلرز، خواتین ڈرائیو گاڑیوں اور اسکولی بچوں کے چھوڑنے والی گاڑیوں کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ریاستوں سے آنے والے گاڑیوں پر چالان کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سرما کے موسم میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے جلانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اس کے باوجود بھاری تعداد میں پٹاخے جلائے گئے، جس کی دہلی اور اطراف و اکناف کی فضا زہریلی ہو گئی۔ دہلی کے 30 ہزاری کوٹ میں آج قریب 3:30 بجے وکلاء اور پولیس کے درمیان گھمسان دیکھنے میں آیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک وکیل کی گاڑی کی ٹکر سے معاملے کا آغاز ہوا۔ وکیل اور وہاں پر موجود پولیس اہلکار کے درمیان اس دوران بحث و تکرار ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ پولیس اہلکار نے اپنے بیچ بچاؤ کے لیے فائرنگ کر دی، جس میں ایک وکیل وجے ورما کو گولی لگی اور زخمی ہو گئے۔ انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد وکلاء نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر موجود پولیس جپسی اور دیگر گاڑیوں کو آگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ہی فضا آلودگی کے اس شہر کو مزید آلودہ کر دیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد نے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کی زیر قیادت گزشتہ 4 برسوں میں انتظامیہ میں شفافیت اور اردو میں درسی و علمی کتب کی تیاری کا اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر اسلم پرویز نے آج یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 20 اکتوبر 2015 تا 20 اکتوبر 2019 یونیورسٹی کی کارکردگی اور سرگرمیوں پر مشتمل رپورٹ ہماری پیش رفت کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے تدریسی اور دیگر جائیدادوں پر تقررات میں شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے یونیورسٹی کے منشور کی تکمیل کی ہے۔ وائس چانسلر نے اپنی میعاد کے دوران کیے گئے دیگر اہم اقدامات کا بھی حوالہ دیا۔ پریس کانفرنس میں پروفیسر ایوب خان پرو وائس چانسلر، پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ رجسٹرار، پروفیسر ابوالکلام پروکٹر و ڈین المنائی، جناب رضوان احمد ڈائریکٹر IMC، جناب انیس اعظمی چیف کنسلٹنٹ CUCS اور مشیر مرکز اردو علوم ڈاکٹر عابد معیز بھی موجود تھے۔ یہ تھیں آج کی چند اہم خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔